حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر آپ نے اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو کی، دعائیں کی، تمنا کی، اور شہادت کی روح، شہادت کی حقیقت اور شہادت کا جوہر بدرجہ اتم حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جان دے دینے اور شہید ہو جانے کی آرزو کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حدیث ہے، آپ ہمیشہ فرماتے والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرماتے کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں شدید آرزو رکھتا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے میری شدید آرزو ہے کہ باری تعالیٰ مجھے بار بار زندگیاں عطا کرتا رہے اور میں ساری زندگیاں یکے بعد دیگرے خدا کے حضور نظر کرتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ یہ آپ کی آرزو تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کرتے۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے اور شہید ہو جانے کی آرزو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور پھر اس عمل کا آغاز بھی یوں تھا کہ آپ نے بنفس نفیس درجنوں غزوات میں اور جہادات میں شرکت فرمائی، درجنوں غزوات میں اور جہاد میں شرکت کی۔ پہلے غزوے سے لے کر غزوہ بدر سے لے کر خود شرکت فرمائی، غزوہ احد میں خود شرکت فرمائی، غزوہ خندق میں خود شرکت فرمائی، بلکہ جہاد کے دوران مختلف معمولات بھی خود انجام دیتے۔ خندق خود ہی تو شرکت بھی عمر بھر فرمائی تمام غزوات میں، اور آرزو بھی اللہ کی راہ میں شہادت کی ہمیشہ فرمائی۔ مگر حقیقت کیا تھی؟ تو آپ نے دیکھا کہ شہادت کی حقیقت جوہر روح بھی پائی گئی حضور علیہ السلام کی ذات پاک میں، اور اس کی کوشش، عملی کوشش، زبانی گھر بیٹھے نہیں، میدان جہاد میں پہنچ کر 30 سے زائد غزوات میں، جنگوں میں خود شریک ہو کر، جہاد میں خود عملی حصہ لے کر آپ نے اس آرزو کی تکمیل کی کوشش بھی کی، اور پوری حیات طیبہ کے 10 برس 11 برس اسی میں گزارے۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وعدہ تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو لوگوں یعنی دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے تھا، آقا علیہ السلام کے، یہ حضور علیہ السلام کے سوا یہ خصوصیت نہ کسی اور پیغمبر کو دی گئی اور نہ کسی صحابی کو اور نہ امت کے کسی اور فرد کو۔ جیسے قرآن مجید کی فضیلت دی گئی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کی حفاظت کی یہ گارنٹی اور ضمانت، یہ رتبہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جسم اقدس اور آپ کی حیات ظاہری کی حفاظت کی ضمانت، جیسے قرآن کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے اپنے اوپر لی، ایسے آپ کی حیات ظاہری کی دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ رہنے کی ضمانت بھی اللہ پاک نے خود اپنے ذات سے دی۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب اس کائنات انسانی کا کوئی فرد اپنے ہاتھ سے آپ کی موت کا باعث نہیں ہو سکتا، آپ کو موت کے گھاٹ معاذ اللہ نہیں اتار سکتا۔ دشمنوں اور انسانوں کے ہاتھوں سے گزند پہنچنے سے جو باعث موت ہو جائے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے گویا قسم کھا لی، وعدہ کر لی۔ ادھر اللہ پاک حضور علیہ السلام کو مرتبہ شہادت بھی دینا چاہتا ہے تاکہ سارے شہید حضور کے تصدق سے نعمت شہادت کی خیرات پائیں، اور شہادت کا جوہر بھی حیات محمدی میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ صبح و شام اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کی آرزو کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دے دینے کی آرزو کرتے ہیں، اور شہادت کا عمل بھی جہادوں میں
اور غزوات میں شرکت فرما کے شروع ہو چکا ہے. تو شہادت کی روح بھی آقا علیہ السلام کے اندر رکھ دی, جوہر شہادت بھی رکھ دیا, حقیقت شہادت بھی رکھ دی, نیت شہادت بھی دے دی, ارادہ شہادت بھی دے دیا, آرزو و تمنا شہادت بھی دے دی, عمل شہادت کی راہ پہ گامزن بھی کر دیا. اب صرف یہ بات رہ گئی تھی کہ اس شہادت کی آرزو کے نتیجے میں کسی غزوہ میں دشمن کی تلوار سے آقا علیہ السلام مرتبہ شہادت کو پہنچ جاتے. وہ جو شہادت کی موت عملاً واقع ہونا تھی دشمن کے نتیجے میں, اس پر خدا نے قسم کھا لی کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا, کوئی ایسا. اب کسی کی تلوار میں جرت نہیں کہ کوئی حضور کی شہادت کا باعث بن سکے, لہذا اس پہ بین لگ گیا, ڈیوائن بین لگ گیا. کیا؟ اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ بین آ گیا. اب کوئی جرت ہی نہیں کسی کو کہ کوئی حضور کے جسم اطہر کو گزند پہنچا سکے اور باعث موت ہو سکے. لہذا طے یہ پا گیا کہ اللہ کے, اب معاذ اللہ یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا بین کہ حضور کو شہادت کے رتبے سے محروم کر دیا جائے, بین ہو گیا. واللہ یعصمک من الناس بین ہے, ڈیوائن بین ہے اللہ کی طرف سے. اب کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کو شہید نہ ہونے سے محروم کر دیا جائے؟ نہیں. اگر اللہ کے بین نعمتوں سے محروم کرنے لگیں تو پھر تو وہ ڈیوائن بین نہ رہے. اس لیے یہ ایک وعدہ الہی تھا کہ کسی دشمن کے وار سے حضور کی وفات نہیں ہوگی. اب جب حضور کی ذات اقدس میں یہ بات طے پا گئی کہ دشمن کے وار سے وفات متحقق نہیں ہو سکتی اور شہادت کی آرزو جوہر حقیقت موجود ہے, شروع ہو چکی ہے, تو اب اس کی تکمیل اور اس کے ظہور کی صورت کیا ہوتی؟ یہ عمل تکمیل پذیر کیسے ہوتا اور اس عمل کا ظہور کیسے ہوتا؟ وہ ظہور حضور کی حیات طیبہ میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ کا وعدہ معاذ اللہ غلط ہو جاتا, اللہ کا وعدہ رکاوٹ تھا. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اب حکمت الہیہ یہ ہوئی کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری. سری شہادت چھوٹی شہادت کو کہتے ہیں مخفی شہادت, اور جہری شہادت ظاہر شہادت. اگر کوئی دشمن کسی کو زہر کھلا دے اور وفات ہو جائے تو یہ سری شہادت ہے, اور اگر دشمن یا کافر کے ہاتھوں انسان اس تقاضے اور شرائط کے ساتھ تلوار سے زخمی ہو کے شہید ہو جائے, وفات ہو جائے, تو یہ جہری شہادت. دو شہادتیں حضور علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں شہادتوں کا اجرا فرما دیا. دونوں شہادتوں کا, بولیے لفظ کیا بول رہا ہوں, اجرا فرما دیا. شہادت سری وہ زہر سے جو موت واقع ہوتی ہے. خیبر کے دن ایک یہودیہ نے حضور علیہ السلام کو گوشت میں زہر کھلا دی, تو زہر حضور علیہ السلام کو کھلائی گئی. آپ نے حدیث سن رکھی ہے نا, زہر آلود گوشت آپ کو, بولیے, زہر آلود گوشت آپ کو کھلایا گیا. یہودی عورت تھی زینب بنت الحارث, اس نے ایک بکری کا بھونا ہوا گوشت تھا, زہر میں بھون کر خوب زہر اس میں بجھا کے حضور علیہ السلام کو پیش کر دی. آپ نے بھی کھا لیا, آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت بشیر بن برہ, انہوں نے بھی کھا لیا. دونوں نے چند چند بوٹیاں کھا لی. کھانے کے بعد گوشت بولا, یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے, میں زہر آلود ہوں. گوشت کی بوٹیاں بول اٹھی. تو حضور علیہ السلام نے بھی دست مبارک کھینچ لیا, اور حضرت جو صحابی تھے حضرت بشیر, انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. وہ جتنا گوشت کھا چکے تھے اور جس قدر کوانٹٹی اس زہر کی پوائزن کی اندر جا چکی تھی, اس کے نتیجے میں صحابی وہیں شہید ہو گئے. صحابی بعد ازاں اسی زہر کے نتیجے میں صحابی شہید ہو گئے, وفات ہو گئی. مگر اب زہر چونکہ دشمن نے کھلائی تھی اور اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس, اگر اس زہر کے نتیجے میں حضور کی بھی وفات ہو جاتی تو دشمن کامیاب ہو گیا تھا نا, حضور کی وفات نہ ہو سکی. اللہ نے وفات سے بچا لیا جو کہ وعدہ تھا یعصمک من الناس. صحابی کا شہید ہو جانا, وفات پا جانا, اس بات کی دلیل تھی کہ وہ زہر کی جتنی کوانٹٹی, جتنی مقدار آقا علیہ السلام نے اور صحابی دونوں نے کھائی, وہ موت کیا باعث بننے کے لیے کافی تھی, موت کے لیے کافی تھی. اسی لیے صحابی نے اسی قدر زہر کھائی تو وفات پا گئے. آقا علیہ السلام نے بھی اسی قدر کھائی مگر وفات نہ پائی, کیونکہ اللہ کا دست قدرت بچانے کے لیے آڑے آ گیا.
تو زہر آقا علیہ السلام نے کھا لی، سو شہادت سری کا اجرا غزوہ خیبر کے دن آقا علیہ السلام کی زندگی میں کر دیا گیا۔ شہادت سری زہر کے نتیجے میں جو ہونی تھی شہادت، اس کا اجرا یعنی وہ جاری ہو گئی یوم خیبر سے۔ اور یاد رکھ لیے کہ اثر اس زہر کا وفات کے آخری دنوں تک، وفات کے دنوں تک اور حیات مبارکہ کے آخری ایام تک زہر کا اثر برقرار رہا۔ حضور اسلام فرمایا کرتے تھے، باب وفات نبی میں حدیث آتی ہے، صاحب مشکات نے نقل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا عائشہ وہ خیبر میں جو میں نے زہر کھائی تھی اس زہر کا اثر آج تک میرے اندر موجود ہے، اور ایسے لگتا ہے اس زہر کے اثر سے کہ جیسے میری رگیں جاں منقطع ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ تو خیبر میں کھائی ہوئی زہر کا اثر تا دم وصال اللہ پاک نے حضور کے اندر برقرار رکھا، اثر بھی ختم نہ کیا مگر اس کے نتیجے میں موت سے بھی بچا لیا تاکہ وعدہ بھی پورا رہے اور شہادت سری کا سفر بھی جاری رہے۔ اللہ کا وعدہ عصمت زندگی کا بھی پورا رہے اور زہر کے نتیجے میں واقع ہونے والی شہادت سری کا سفر بھی اپنی منزل کی طرف جاری رہے۔ تو شہادت سری کا آغاز غزوہ خیبر کے دن ہو گیا اور تا دم وصال شہادت سری کا سفر جاری رہا، مگر اس شہادت سری کا ظہور تام اور اس کے سفر کی تکمیل حیات مصطفیٰ میں اس لیے نہ ہو سکی کہ خدا کا وعدہ آڑے آتا تھا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو شہادت سری کی ابتدا بھی حضور کی زندگی میں پائی گئی، اس کے سفر کا اجرا بھی پایا گیا اور تا دم وصال اس سفر کا جاری رہنا بھی پایا گیا، فقط اس کی تکمیل ظہور کے اعتبار سے رہ گئی تھی، اللہ کے وعدے کے پیش نظر اسے مؤخر کر دیا گیا۔ اب دوسری تھی شہادت جہری، کہ دشمن کے وار سے زخمی ہو اور موت واقع ہو۔ جب غزوہ احد کا دن آیا اور جب پلٹ کر کافروں کے لشکر نے دوبارہ حملہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر انہوں نے نیزے سے وار کیا، پتھر مارے، رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خون مبارک بہا، دندان مبارک شہید ہوئے، گویا ایک عضو دانت مبارک کا بھی کٹ گیا۔ دشمن نے حملہ بھی کیا، وار بھی کیا، آلہ زخمی کرنے کا نیزہ وہ بھی لگا، میدان جنگ میں پتھر بھی لگے، خون بھی بہہ گیا اور دندان مبارک شہید بھی ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے بے ہوشی بھی طاری ہوئی اور آقا زمین پہ گر بھی پڑے۔ سارے اجزاء شہادت کے پورے ہو گئے، بس وفات ممکن نہ تھی کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس۔ وفات تو نہ ہوئی مگر وفات کی خبر پھیل گئی، وفات نہ ہوئی مگر وفات کی خبر، افواہ پھیل گئی کہ شہید ہو گئے۔ خالی افواہ کے نتیجے میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، سینہ سے پر ہو کر اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنے والے صحابہ، ان کے قدم حضور کی شہادت کی افواہ سن کے اکھڑ گئے اور ایک بھگدڑ مچ گئی اور سارا کا سارا اسلامی لشکر منتشر ہو گیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی غشی جب ختم ہوئی اور ہوش مبارک میں آئے، کھڑے ہوئے، رخسار مبارک سے خون بہ رہا تھا، دندان مبارک کا کنارہ ٹوٹ کے گر گیا تھا، آقا اٹھے، اس وقت زبان اقدس سے یہ کلمات بھی نکلے تھے، اس قوم کو کیسے نجات ملے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت کی ایک آیت کریمہ فی الفور آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات کیوں کہتے ہو؟ آپ کی زندگی سے متعلق اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں تو رہا ہی نہیں، آپ کے تو سارے معاملے ہمارے سپرد ہو گئے ہیں۔ اسی لمحے آقا نے اپنا اعلان بدل دیا اور فرمایا آج جو شخص پلٹ کر واپس آ جائے گا محمد اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے گا، آج جو پلٹ کر واپس آ جائے گا میں اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ یعنی پہلا کلام جو تھا وہ جلال میں تھا، ایک لمحے میں دوسرا خطاب جمال سے بدل گیا، پہلا غضب میں تھا دوسرا خطاب رحمت سے بدل گیا، پہلے میں ناراضگی تھی دوسرے میں معافی آ گئی۔
جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خیر یہ ایک بات تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زخمی بھی ہوئے، خون بھی بہا، دندان مبارک کا کنارہ بھی ٹوٹا، شہید ہونے کی بجائے غشی بھی آئی، بے ہوشی کے ساتھ گرے بھی، زمین میں بھی لیٹ گئے اور شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی، سارے کام ہو گئے، بس فقط ایک بات رہ گئی کہ روح قفس انصری سے پرواز نہ کر سکی، موت واقع نہ ہوئی۔ کیوں؟ وہاں دست قدرت سامنے تھا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب دشمن کے ہاتھوں سے آپ کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا جیسے شہادت سری زہر کی صورت میں غزوہ خیبر کے دن آقا کی زندگی میں شروع ہوئی اور وہ عمل جاری رہا، مگر اس کی تکمیل اور اس کا ظہور حیات محمدی میں ممکن نہ تھا وعدہ الہیہ کے پیش نظر۔ اسی طرح دوستو شہادت جہری جو دشمن کے وار سے زخمی ہو کے وفات پانے کی شہادت تھی، اس کی ابتدا اور اس کا اجرا بھی غزوہ احد کے دن آقا کے زخمی ہونے سے ہو گیا، اور سارے ارکان اور اجزاء شہادت جاری کے پورے ہو گئے، مگر وفات واقع نہ ہو سکی، چونکہ وعدہ الہی واللہ یعصمک من الناس یہاں بھی آڑے تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ چونکہ شہادت سری بھی وجود مصطفیٰ میں موجود تھی، اس کی ابتدا حیات مصطفیٰ سے ہو چکی تھی، اب اس کی انتہا کی ضرورت تھی تاکہ تکمیل اور ظہور کے لیے کوئی موقع مقرر کیا جا سکے۔ اور شہادت جاری میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں زخمی ہو کر اس کی ابتدا بھی حیات مصطفیٰ سے ہو گئی تھی، مگر اس کی تکمیل اور اس کا ظہور ممکن نہ تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ اس شہادت جہری کے انتہا اور اس کے ظہور کام کے لیے بھی کسی موقع کا انتخاب کیا جا سکے۔ چنانچہ شہادت سری کی ابتدا جو غزوہ خیبر سے ہوئی، اس کے ظہور کام کے لیے، اس کے ظہور کامل کے لیے اور اس سفر کے انجام کے لیے رب کائنات نے حضور کے شہزادہ امام حسن کو منتخب فرمایا۔ زہر کی ابتدا زہر پر جا کر ختم ہوئی، اور وہ شہادت جہری جس کی ابتدا غزوہ احد سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے میدان کربلا کو منتخب کیا۔ ابتدا مصطفیٰ کی ذات سے ہوئی، تکمیل و ظہور کی ذات حسین کی ذات پر ہوئی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔